بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد اجاز فرام سمیلیہ کلینک ایبٹآباد اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے فوبیاز کے حوالے سے، ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عام جو پبلک ہے اس کو ہم اویئر کر سکیں بہت ہی سمپل اور اپنی قومی زبان میں، تاکہ اگر اس کے ساتھ کوئی پیشنٹ یا ان کی فیملی میں یا کوئی اور اس طرح کا اگر ہے تو اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے بڑا پینک ہو جاتے ہیں کسی کو پینک دیکھ کے، تو دیٹس وائی. اور جیسے آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کل جو کرونا ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مجھے تو کہنا چاہیے کہ کرونا انزائٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تین گلاؤز اوپر نیچے پہن رہے ہیں اور بڑا معاملات ہیں، اور ان کو دیکھ کے جو ہے وہ پورا محلہ جو ہے وہ اسی کیفیت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو دیٹس وائی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور ایک ہوتا ہے رسپونڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے ریئیکشن دینا. جو ریئیکشن آتا ہے وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا، جو رسپونڈ ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی بھی چیز کو اگر سمجھ کے رسپونڈ کریں گے تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے اس کے ساتھ فوبیا کے ساتھ وہ کیا ہے. اب اور یہ جو بھی 3-4 پوائنٹس ہیں اس پہ جب ہم بات کریں گے تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یا جو نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا جو لوگ پڑھاتے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں پریکٹس کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم فوبیا کے سمپٹم کے ساتھ آتے ہیں تو فوبیا کے بہت سارے سمپٹمس ایسے ہیں جو باقی جو بیماری ہیں ان میں بھی ہیں. اگر ہم فرسٹ آف آل اگر بات کریں اس کا جو کمپیریٹو اسٹڈی ہے یا ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے، تو پیرانویا اینڈ شیزوفرینیا، اب یہ دونوں ایسے پرابلمز ہیں جن میں آپ کی فوبیا کے سارے سمپٹمز آتے ہیں، لیکن ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہے وہ 3-4 کرائٹیریاز ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ DSM-5 جو ہے اس کو دیکھیں. ظاہر ہے وہ تو ابھی اس میں چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کروں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ obsessive compulsion disorder ہے، کہ OCD کے جو پیشنٹ ہیں اس کے اندر جو پینک اٹیکس آتے ہیں یا اس کے ساتھ جو سمپٹمز ہیں وہ اور فوبیا کے جو سمپٹمز ہیں وہ آپس میں مکسڈ ہیں. نمبر 3 پہ ہے انزائٹی ڈس آرڈر. نمبر 4 پہ ہے پینک ڈس آرڈر، چونکہ پینک آلریڈی اس میں پینک کنڈیشن ہوتی ہے، تو پینک ڈس آرڈر اور فوبیا جو ہے اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اگین DSM-5. اس کے بعد ڈیلیوژن ڈس آرڈر ہے. اس کے بعد نمبر 6 پہ میجر ڈپریشن جو ہے، اور نمبر 7 پہ جو ہے ہائپوکونڈریاسس ہے، اس کی اور اس کے سمپٹمز جو ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. اور نمبر 8 پہ جو ہے اوائڈنگ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. تو یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جن کی آپ نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہے، لیکن یہ ایک ماہر ایکسپرٹ بندہ کر سکتے ہیں، یہ بات عام بندے کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں سمپٹمز کی. جب بھی ایک پیشنٹ جو ہے وہ کامن جو سمپٹمز ہیں وہ آتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ فوبیاز کے سمپٹمز ہیں. اب آپ سمپٹمز جو ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکل سمپٹمز، اور دوسری جو ہے وہ سائیکولوجیکل سمپٹمز ہیں. اب جو فزیکل سمپٹمز ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مطلب ہے کہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر غیر مستقم پوزیشن ہوتی ہے، کبھی اس کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا فیلنگ آف انسٹیڈی، ڈیزینس، اور لائٹ ہیڈیڈ، اور فینٹ، یعنی اس کو احساس ہوگا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس کا سر ہلکا پھلکا ہو رہا ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر کی جو پوزیشن ہے نا، جو ایک اسٹیمنا کہنا چاہیے، وہ غیر مستقم ہے، وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے جو فزیکل سمپٹمز ہیں فوبیا کے. نمبر 2، فیلنگ لائک یو آر چوکنگ، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ بس میں تو مرنے والا ہوں. نمبر 3 پہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، یا وہ ایکسلیٹ، جیسے کسی نے گاڑی کا ایکسلیٹر دبا دی اور وہ بھاگ رہی ہے. اس کے بعد چیسٹ پین، ٹائٹنس، اس کو اپنی جو چیسٹ ہے اس کے ایسا فیل ہوگا کہ جیسے اس نے بالکل جکڑ لیا ہے، یہ بھی سمپٹم ہے. اس کے بعد سویٹنگ ہے، بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، اس کو فوبیا کے سمپٹمز ہیں. ہاٹ اینڈ کولڈ فلیشز ہیں. آپ دیکھو کہ کبھی اس کو ایسا لگا ہوگا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، کبھی اس کو ایسا لگا ہوگا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو گلا ہے اس کو ایسے فیل ہوگا کہ شارٹنس آف بریتھ اور اسموتھنگ سینسیشن ہوگی، جیسے اس کا گلا کو گھونٹ رہا ہے. تو یہ بھی فوبیا جو ہے اس کے سمپٹمز ہیں. نازیا، وومٹنگ، ڈائریا، کوئی خبر سنی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ باتیں ہوگی، تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. پھر ٹرملنگ یا شیکنگ، کہ لرزت آ رہی ہو گیا اس کے اوپر اور کانپ رہا ہے، اور اس کی یہ سارے سمپٹمز ہیں. یہ موٹے موٹے 10 سمپٹمز ایسے ہیں جو کلیدی ہم کہہ سکتے ہیں، جو فزیکل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل سمپٹمز کی. اب ظاہر ہے ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کیا کرتا ہے؟ ہمارا برین جو ہے اسی سے سارے کمانڈز آتی ہیں اور وہ پھر ہم اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. اب سائیکولوجیکل سمپٹمز کیا ہیں؟ اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے الگ کوئی چیز ہے، مطلب فیلنگ آؤٹ آف ٹچ ود ریئلٹی، یا ڈیٹیچ اپنی باڈی سے. اس کے بعد اس کو یہ فیل ہوگا کہ وہ لوزنگ، اپنی باڈی کو کنٹرول جو ہے وہ لوز کر رہا ہے. اس کو یہ فیل ہوگا کہ وہ مر رہا ہے، ابھی ختم ہو رہا ہے، یا اس کی جسم سے جو طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو رہی ہے.
تو یہ تمام جو سمٹمز ہیں، 4 سمٹمز یہ ہو گئے، 10 سمٹم جو ہے وہ فزیکل ہیں، تو یہ سارے ملا کے یہ فوبیا کے کامن جو سمٹمز ہیں وہ آتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں تاکہ اگر کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کو کوئک جو ہے وہ ہیلپ دے سکتے ہیں. اور ایک اور بات، دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان میں جو سب سے بڑی میڈیسن ہے نا وہ آپ کی فیو ورڈز آف سیٹسفیکشن ہے. اگر آپ اپنے مریض کے ساتھ چند اچھے بول لیتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ آپ جو سمجھیں کہ جو مینٹلی طور پہ، ایموشنلی اور اسپریچولی جو ہے، اور پھر اس کے بعد فزیکلی اس کی باڈی جو ہے وہ کسی حد تک مطلب کہ بہترین کنڈیشن میں جا سکتی ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.